بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ ایک مفکر کی یاد، ڈاکٹر سید ارتضیٰ حسین صاحب، BSc MTH PhD لیکچرار، شعبہ دینیات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ استاد گرامی علامہ سید مجتبیٰ حسن صاحب کامون پوری پر قلم اٹھانا مشکل بھی ہے اور آسان بھی۔ مشکل اس لیے کہ وہ ایسے محقق تھے جن کے افکار و خیالات عام علماء سے مختلف تھے، اور آسان اس لیے کہ ایک طویل مدت یعنی سن 1955 عیسوی سے ان کے آخری وقت 1974 عیسوی تک مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملتا رہا۔ بہرحال آسان ہو یا مشکل، میرے لیے یہ خوشگوار فریضہ ہے۔ علماء شیعہ میں غالباً وہ سب سے زیادہ وسیع المطالعہ شخص تھے جنہوں نے نہ صرف شیعہ لٹریچر بلکہ سنی مکاتب فکر کا بھی تفصیل سے مطالعہ کیا تھا۔ ان کی فکر و نظر اور کثرت مطالعہ سے استفادہ کرنے کے لیے ان کی خدمت میں بار بار حاضر ہونے اور دیر تک رہنے کا جی چاہتا تھا۔ ان کی بہت سی باتیں تو کبھی بھی میں بھلا نہ سکوں گا، اور ان کے بہت سے اقوال زندگی بھر میرے ذہن میں گونجتے رہیں گے۔ ایک محقق کی حیثیت سے انہیں صدمہ تھا کہ وہ اپنی تحقیق کے ذریعے جن نتائج پر پہنچتے ہیں ان کے اظہار اور عام اعلان کا انہیں موقع اور ماحول نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ ایسے حقائق ہوتے ہیں جو لوگوں کو اکثر ناگوار اور رائے عامہ کے لیے ناقابل قبول ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک بار شیعوں کے جمود فکر اور مجالس اعضاء کے بندھے ٹکے دھرے پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ اس قسم کی مجلسیں قوم میں افلاس پیدا کر رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس قسم کی مجالس سے ایک مفلس ذہن لے کر نکلتے ہیں۔ مجالس میں اکثر کثرت سے ضعیف روایتیں پڑھی جاتی ہیں اور محض رونے رلانے کے لیے جس طرح سے تاریخی حقائق و واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اس سے علامہ مرحوم بددل تھے، کیونکہ ایک اچھے تاریخ داں کی حیثیت سے وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ مجلسیں تاریخی حقائق سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا کی جو تفصیلات بیان ہوتی ہیں ان میں تاریخی عنصر بہت کم ہوتا ہے۔ غالباً اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس میں تاریخ کا کوئی پرچہ نصاب میں داخل نہیں ہے۔ یہ کوئی چند دنوں کی بات نہیں بلکہ صدیوں سے یہی حال ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو علماء ان مدرسوں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں وہ تاریخ سے زیادہ واقف نہیں ہوتے، اس لیے انہیں یہی معلوم نہیں ہوتا کہ مجالس میں وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ یہاں یہ ذکر کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ علامہ مرحوم کو تاریخ سے خاصی دلچسپی تھی اور اس کے مطالعے میں انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ صرف کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شیعوں کی تاریخ میں عدم دلچسپی کا انہیں اتنا افسوس تھا کہ وہ اس کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان کا خیال تھا کہ ہمارے دینی مدارس کے پورے نصاب کی اثر نو تجدید و تشکیل کی ضرورت ہے۔ عصر حاضر کے نظام تعلیم میں نصاب پر برابر نظر ثانی ہوتی رہتی ہے، برابر نئی کتابیں تصنیف ہوتی رہتی ہیں، جس سے نصاب اور درسی کتابوں میں تجدید و ارتقاء کا عمل جاری رہتا ہے۔ علامہ مرحوم کو افسوس تھا کہ دینی مدارس میں صدیوں سے یہ عمل رکا ہوا ہے۔ حالت یہ ہے کہ کئی صدیوں سے نصاب اور درسی کتابوں کی تجدید نہیں ہوئی، اور نصاب میں وہ کتابیں داخل ہیں جن کی تصنیف آج سے صدیوں قبل ہوئی تھی۔ آج بھی ان مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے کہ عناصر 4 ہیں: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ موجودہ سائنس اور کیمسٹری اپنی تحقیقی سفر میں کتنا آگے بڑھ چکے ہیں اس سے انہیں کوئی بحث نہیں۔ کسی متحرک تعلیمی نظام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نصاب کے ہر موضوع پر برابر نئی کتابیں تصنیف ہوتی رہیں اور وہ پرانی کتابوں کی جگہ لیتی رہیں۔ ان کے قول کے مطابق آج نہ صرف مغربی ممالک بلکہ مصر میں بھی جو عرب ممالک میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے یہی ہو رہا ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں بھی ایک متحرک اور ترقی پذیر نظام، نصاب اور طریقہ تعلیم جاری ہو جس میں ترقی یافتہ ممالک میں ہونے والی جدید ترین تحقیق کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کوششیں بھی کی اور اس میں انہیں کچھ کامیابی بھی ہوئی۔ اگر انہیں اور زیادہ موقع ملتا تو اس معاملے میں بہت کچھ پیش رفت ہوتی۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجلسیں پڑھنے سے عام طور پر انکار کیوں کر دیتے ہیں؟
حالانکہ اگر آپ مجلسیں پڑھتے رہیں تو اس سے آپ کو شہرت اور پیسہ دونوں ملیں گے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ مجلسیں پڑھنے سے عموماً میں گریز اس لیے کرتا ہوں کہ میری فکر عوام کے ذوق سے مختلف ہے۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ اسے سننا نہیں چاہتے، اور جو کچھ وہ سننا چاہتے ہیں وہ میں کہنا نہیں چاہتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سچ بولنا اسی وقت ممکن ہے جب لوگ اسے سننے کے لیے تیار ہوں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، سورہ مومنون آیت نمبر 70۔ جب کوئی سچ سننے کو تیار ہی نہیں تو آخر سچ کس کے سامنے بولا جائے؟ پیسے کمانا میرے لیے مجلس پڑھنے کا محرک نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی میں ایسے مواقع آئے کہ میری جیب میں صرف 2 روپے تھے اور میں سوچنے لگا کہ اس سے روٹی خریدوں یا کتاب۔ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اس سے روٹی کے بجائے کتاب ہی خریدنا چاہیے اور ایک وقت فاقہ کر لینا چاہیے، اور میں نے یہی کیا۔ جہاں تک مجالس کے ذریعے ستائش حاصل کرنے کا سوال ہے، مجھے روایت پرست اور جمود پسند عوام کی ستائش سے کیا خوشی ہو سکتی ہے جو ذہنی افلاس اور زوال فکر میں مبتلا ہے اور اسی میں خوش اور مطمئن ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جہاں بہت سے لوگ علم پر پیسے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ پیسے پر علم کو ترجیح دیتے تھے۔ شیعہ سنی مسئلے پر مولانا کا رویہ انتہائی منصفانہ اور محققانہ تھا، اسی لیے وہ دونوں فرقوں کے علمی حلقوں میں مقبولیت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ اہل سنت میں ان کی یہ مقبولیت بھی بعض شیعوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے لٹریچر کا زندگی بھر گہرا مطالعہ کیا تھا، اس لیے وہ یقین اور اعتماد کے ساتھ دونوں مذاہب کے متعلق مثالوں کے ذریعے اپنی رائے ظاہر کر دیتے تھے۔ فی الواقع وہ شیعہ سنی بننے کے بجائے مسلمان بننا زیادہ پسند کرتے تھے۔ بعض شیعوں کی عادت ہے کہ اگر کوئی عالم ان کے مروجہ خیالات کے تھوڑا سا بھی اختلاف کرے تو الزام لگاتے ہیں کہ یہ شیعہ مذہب سے منحرف ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، علامہ مرحوم مذہب شیعہ کے تمام بنیادی مسائل میں نہایت راسخ العقیدہ تھے۔ شیعوں کا سب سے بنیادی اور اہم عقیدہ یعنی امامت، جو شیعوں کو مسلمانوں کو دوسرے مکاتب فکر سے ممیز کرتا ہے، مولانا کی فکر و نظر اور تحقیق کا خاص موضوع تھا۔ ان کے علمی ذہن کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ برخلاف دوسرے علماء کے انہوں نے کبھی اپنی کوئی پارٹی نہیں بنائی، نہ کسی دوسری پارٹی کی رکنیت قبول کی۔ ہمیشہ انہوں نے اپنی آزاد اور خود مختار حیثیت کو قائم و برقرار رکھا۔ در حقیقت ان جیسا اعلیٰ ذہن کا مالک ہی اپنی انفرادیت قائم رکھ سکتا ہے۔ ان کو صدمہ تھا کہ مسلمان خصوصاً شیعہ ایک دوسرے کے خلاف چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ کر اپنی قوت و صلاحیت کو ضائع کر رہے ہیں۔ علامہ مرحوم ایک روایتی ملا نہ تھے، بلکہ ایک بلند پایہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کے دوسرے شعبوں میں اور دنیا کے مسائل سے بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے، خواہ وہ عالمی سیاست کی ہلچل ہو یا انسانی فکر و نظر کی کروٹیں، سب سے اپنے کو واقف رکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ میں اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور 2 گھنٹے یا اس سے بھی لمبی نشستیں ہوتی، اور اس دوران نہ صرف دینی مسائل زیر بحث آتے بلکہ روس اور امریکہ کے تعلقات، جنگ و امن کے مسائل، عرب اسرائیل تنازع، انسان کے خلا میں پرواز، دوسرے سیاروں اور ستاروں کی تحقیق کے لیے مغربی ممالک میں ہونے والی سائنسدانوں کی جدوجہد، مجلس اقوام متحدہ کی سرگرمیاں، بہائی تحریک، آریہ سماج اور دوسری ہندو اصلاحی تحریکیں، نو آبادیاتی نظام اور نسلی امتیازات، یہاں تک کہ سنیما اور تھیٹر تک زیر بحث آتے۔ مشکل ہی سے انسانی زندگی کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا جس پر وہ ایک آزاد خیال انسان کی حیثیت سے رائے زنی نہ کرتے رہے ہوں اور دوسروں کی رائے جاننے کے مشتاق نہ رہتے ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، دوسروں کی رائے سے اختلاف کرنے میں نہ کسی قسم کی جھجک محسوس کرتے اور نہ دوسروں کی اختلاف رائے سے کبھی کبھیدہ خاطر ہوتے۔ ان میں یہ ذہنی مروبیت تھی، نہ رواداری کا فقدان، نہ سوچنے کا بندھا ٹکا ڈھرا۔ وہ اپنے طالب علموں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان کی اوریجینلٹی آف تھاٹ ان کے سامعین پر اپنا نقش چھوڑے بغیر نہ رہتی تھی۔ مغربی ملکوں کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ وہاں طلباء اپنے اساتذہ سے علمی مسائل پر گفتگو اور اختلاف رائے میں بہت بے تکلف ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان میں عام طور سے طلباء اور اساتذہ کے درمیان ایک خلیج نظر آتی ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے ذرا دور رکھتی ہے۔ علامہ کامون پوری اس سے مستثنی تھے۔ وہ اپنے طالب علموں کو نہ صرف بحث بلکہ کج بحثی تک کا موقع دیتے تھے۔ اس بحث یا کج بحثی کے دوران اگر کوئی ان کے دلائل کی کاٹ کرتا، ان کے نظریات کی تردید کرنے کی کوشش کرتا یا ان کے خیالات پر رد و قدح کرتا تو برا نہ مانتے تھے۔ یہ ہندوستان میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم جھجک کی وجہ سے گفتگو یا مباحثہ شروع کرنے میں تذبذب محسوس کرتا تو وہ خود اپنی طرف سے ابتدا کرتے
اور اس کی جھجک مٹانے کی کوشش کرتے۔ اگر وہ اپنی رائے کے اظہار میں جھجک محسوس کرتا تو وہ جرح کر کے اس کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کرتے۔ ہمارے یہاں شیعہ علماء نے اپنی تمام تر توجہ واقعہ کربلا اور مجالس عزا پر مرکوز رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ تحقیق و تصنیف و تالیف کے میدان میں سناٹا ہے، اور دوسرے علوم خواہ وہ تاریخ ہو یا تفسیر، فقہ ہو یا حدیث، سیرت رسول ہو یا فلسفہ، سیاسیات ہوں یا اقتصادیات، شیعوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی کمی ہے جو دینی اور دنیاوی علوم کے ہر شعبے میں بہت کھٹکتی ہے۔ ہماری قوم میں محققین اور مفکرین کی یوں ہی کمی تھی۔ مولانا کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ایک اور خلا پیدا ہو گیا جس کا پر ہونا ناممکن معلوم ہوتا ہے، اس لیے ان کو اور ان کی خدمات کو بھلانا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ علامہ مرحوم کی ہمگیر شخصیت پر بہت کچھ لکھا جا سکتا تھا، مگر میں ان چند سطروں کے ذریعے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ علم و فضل کا عظیم نقی، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایک حقیر اور چھوٹا سا جسم ہو، حالانکہ تمہارے وجود میں ایک بڑی کائنات پوشیدہ ہے۔ انسان بھی ایک بڑی عجیب و غریب مخلوق واقع ہوا ہے۔ پستی دیکھیے تو قبل اسلام عرب کے وہ جاہل نظر آئیں گے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اسی قسم کی بہت سی رسمیں مختلف شکلوں میں آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی دنیا کے مختلف طبقوں میں موجود ہیں۔ اور عروج دیکھیے تو ایسے افراد کی مثالیں بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار اور بلند خیالات کی بدولت انسانیت کو سربلندی عطا کی۔ انہوں نے انسانی ذہن کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا اور نئے نئے پاکیزہ خیالات پھیلا کر سوچنے سمجھنے کا نیا طریقہ سکھایا۔ ایسے ہی اشخاص کی زندگیوں کو تاریخ اپنے دامن میں سمیٹ کر زندہ جاوید بنا دیتی ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے سبق حاصل کریں اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے۔ ایسی ہستیوں کا احترام ہر زمانے میں کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی قابل احترام، بلند ہمت و اعلیٰ کردار اور محنتی انسانوں کی صف میں میرے والد محترم علامہ کامون پوری کا ایک نمایاں مقام ہے۔ ان کو بہت کم سنی سے ہی پڑھنے اور مطالعہ کرنے کا شوق تھا۔ آپ نے بڑی تنگدستی میں تعلیم حاصل کی۔ زمانے طالب علمی میں آپ کو اکثر بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اکثر کافی دور پیدل چلنا پڑتا۔ ایسے بھی موقع آئے کہ ہفتوں صرف چنے کھا کر گزارنا کرنا پڑا، لیکن لگن اور ذوق مطالعہ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ راہ کی دشواریوں کو آپ نے بے معنی سمجھا اور اعلیٰ مقصد کو سامنے رکھ کر آگے بڑھتے رہے۔ آپ نے اپنے عمل و کردار سے ثابت کر دکھایا کہ مفلسی، بے یاری اور کوئی بھی مصیبت و پریشانی ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ جب تک ان کا سایہ میرے سر پر رہا مجھ کو ان کی عظمت کا احساس نہ تھا۔ کچھ تو اس لیے کہ فطرت انسانی میں داخل ہے کہ جب تک اس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے اس کو عام طور پر اس چیز کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور کچھ اس لیے کہ اس وقت میں کافی چھوٹا تھا۔ پھر بھی میرے ذہن میں ان کے حکیمانہ اقوال گونجتے رہے ہیں اور میری نظروں کے سامنے ان کی عالمانہ تصویر گردش کرتی رہتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شب و روز میں بڑا حصہ وہ اپنی میز کرسی پر گزارتے اور ان کے ہاتھ میں ایک موٹا سا قلم رہتا تھا اور میز پر بہت سی کاپیاں اور کتابیں رکھی ہوتی۔ محنت و مشقت ان کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہم لوگوں کو بھی سخت محنت کا عادی بنانا چاہتے تھے۔ دوپہر یا صبح کو دیر تک اگر ہم لوگوں کو سوتا دیکھتے تو بہت ناراض ہوتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں حرکت پیدا کرو، انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور مریخ و زہرہ پر کمندیں ڈالنے کی فکر میں ہے۔ ترقی کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ والد محترم کی شخصیت کا بہت باتیں بظاہر تو معمولی ہیں، لیکن اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ انسانی زندگی کی ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو عام انسانوں سے ارفع بنا دیتی ہیں۔ مثلا ان کی ایک یہ عادت تھی کہ سڑک یا بازار سے جب بھی گزرتے راستے سے کنکر پتھر ہٹاتے جاتے۔ عام آدمی کو یہ فعل بڑا عجیب سا معلوم ہو، لیکن دوسروں کی بھلائی کے جذبے کا اس میں کتنا بڑا راز مضمر تھا۔ آپ غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کے لیے ہر طرح تیار رہتے تھے، خصوصاً ہونہار اور مستحق طالب علموں کی ہر طرح مدد کرتے۔ شب و روز میں کسی وقت بھی، خواہ وہ کتنے ہی مشغول ہوں، کوئی پڑھنے یا علمی مسائل کے لیے آپ کے پاس آتا، آپ بخوبی ان کے پاس کئی گھنٹے گزارتے تھے۔ بہت سے طالب علموں کو نہ صرف ہمت دلائی بلکہ بہت سے نادار لڑکوں کے خود ہی کوشش کر کے مدرسوں اور اسکولوں میں داخلے کرائے، ان کے وظائف کا انتظام کیا، کبھی کبھی ان کے اخراجات کے لیے خود بھی منی آرڈر بھیجتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے
کہ اکثر جب ان کے ضرورت مند حضرات تشریف لاتے تو وہ ان کو دور سے ہی دیکھ کر پہلے سے ہی چپکے سے کچھ رقم نکال لیتے اور دوران مصافحہ یہ رقم پوشیدہ طور پر ان تک پہنچا دیتے تھے۔ وہ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملتے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ، ہر ایک سے بڑی دلچسپی سے اس کی صلاحیت کے مطابق گفتگو کرتے۔ ہمارے یہاں ہر ہفتے ایک بوڑھا حجام آیا کرتا تھا، اس سے وہ ایک دوست کی حیثیت سے سلوک کرتے۔ گھر میں کوئی چیز نئی پکی ہوتی تو وہ ضرور اس کو پیش کرتے۔ اکثر وہ ہم بھائیوں کے زبردستی بال بنا دیتا تھا، اس لیے ہم بچے اس کو دیکھ کر بھاگتے تھے۔ والد صاحب اکثر ہم کو سمجھاتے تھے کہ یہی اس کی روزی کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو دیکھ کر چھپا نہ کرو، بال بنوا لیا کرو۔ وہ جتنی دیر ہمارے یا ان کے بال بناتا، والد محترم اس کی دلچسپی کے مطابق برابر اس سے باتیں کرتے رہتے، اس کے خاندان کی خیریت، اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت، بازار میں غلے کے دام، اس کے طبقے کے لوگوں کے مسائل وغیرہ وغیرہ کے متعلق باتیں کرتے رہتے، غرض کہ وہ ایک لمحہ بھی بیکار نہ ضائع ہونے دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی کبھی بچوں اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں سے بھی ایسی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں جو سن رسیدہ اور تعلیم یافتہ طبقے میں بیٹھ کر حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ قوم و ملت اور امیر و غریب کے فرق کے بغیر بلا تکلف سب کی غمی یا خوشی میں شریک ہوتے اور خود ان کے گھر جا کر مبارکباد یا تسلی دیتے۔ آپ کے انتقال کے بعد ایک بوڑھی عورت نے جو پہلے ہمارے ہاں دودھ لاتی تھی رو رو کے بتایا کہ جب اس کا شوہر سخت بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا تو اکثر والد محترم اس کی عیادت کو جاتے اور اس کے لیے پھل لے جاتے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اس کو تسلی دیتے۔ وہ امداد و خیرات کے کام بڑی خاموشی سے کرتے، عموماً گھر میں بھی اس کا ذکر نہ کرتے۔ آپ کی وفات کے بعد بہت سے لوگوں نے آپ کی امداد، ہمدردی اور غربا پروری کا ذکر کیا۔ آپ کی آمدنی محدود تھی، کتابوں کی اشاعت پر کبھی آپ نے کسی قسم کی رقم یا رائلٹی نہیں لی، صرف یونیورسٹی سے ملنے والی تنخواہ یا امتحانوں کے پرچے بنانے سے تھوڑی بہت آمدنی ہو جاتی تھی۔ ہماری والدہ بتاتی ہیں کہ مختلف یونیورسٹیوں کے امتحانوں کا انہیں ممتحن منتخب کیا جاتا تھا اور شدید گرمی کے زمانے میں ساری دوپہر بڑی محنت سے وہ کاپیاں چاچتے، پوری ایمانداری کے ساتھ ہر طالب علم کے تمام جوابات بغور پڑھ کر نمبر دیتے۔ امتحانات کی کاپیاں جانچنے میں ان کے عملی مشاغل میں خلل پڑتا تھا، اس لیے انہیں بڑی تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ ہماری والدہ کہتی تھیں کہ آپ کو اس معمولی کام کو کرنے میں اتنی زحمت ہوتی ہے، اتنی دیر میں آپ اور کوئی اعلیٰ تخلیقی کام کر سکتے ہیں، نامنظور کر دیا کیجیے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ اس سے کچھ آمدنی ہو جاتی ہے، میرے بچوں کا کچھ فائدہ ہو جائے گا، اس لیے منظور کر لیتا ہوں۔ اتنے بلند پایہ عالم اور اس قدر مصروف زندگی گزارنے کے باوجود وہ ہم لوگوں کے ساتھ اکثر کھیلتے بھی تھے۔ صبح سویرے ہم لوگوں کو یونیورسٹی فٹ بال گراؤنڈ لے جاتے اور ہم لوگوں میں دوڑ کا مقابلہ کراتے۔ ہم لوگوں سے اکثر پرلطف گفتگو کرتے۔ جب کبھی ہم سب کھانا کھانے کے لیے ساتھ دسترخوان پر جمع ہوتے تو آپ علمی گفتگو فرماتے اور تاریخ کے عجیب و غریب واقعات بڑے دلچسپ اور پرلطف پیرائے میں بیان کرتے۔ والد محترم کا غصہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ ہماری غلطیوں پر اکثر ہماری زبردست پٹائی کر دیتے۔ ہم لوگ تلے اوپر کے 4 بھائی اور 6 بہنیں ہیں۔ اکثر بھائی بہنوں میں لڑائی ہو ہی جایا کرتی ہے۔ انہیں جب معلوم ہوتا تو کبھی تو نرمی سے سمجھا دیتے اور کبھی لڑنے والوں کی شامت آ جاتی۔ ہمارے گھر میں مردانہ زنانہ حصہ الگ تھے۔ دن میں والد مرحوم زیادہ تر باہری حصے میں اپنے مطالعے میں مصروف رہتے اور وقفے سے اندر آ کر ہم لوگوں کی خبر گیری کر جاتے۔ ان کے آنے کی آہٹ سن کر ہم بچے اپنے اپنے کھیل کو چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ جاتے۔ کوئی ہاتھوں میں کتاب لے کر بیٹھ جاتا، کوئی کسی کام میں مشغول ہو جاتا، لیکن ہم لوگ ہمیشہ اس چالاکی میں کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ ہم لوگوں کو پڑھتا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے، پڑھائی کے نام پر ہماری ہر فرمائش پوری کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ قلم اور کاغذ ہی ہمارے بچوں کے کھلونے ہیں۔ جب کبھی رات کو وہ دیکھتے کہ سب سو رہے ہیں اور ہم میں سے کوئی ایک مطالعے میں مصروف ہے تو بہت خوش ہوتے اور فرتے مسرت سے کہتے کہ اس وقت میری جیب میں جتنے پیسے ہیں سب تم کو انعام میں ملیں گے۔ اسی طرح کی بہت سی باتوں سے ہماری ہمت افزائی کرتے۔ چھٹیوں میں ہم لوگوں کو اپنے پاس بٹھاتے، اردو اور دینیات کی اچھی اچھی کتابیں پڑھنے کو دیتے، ہم لوگوں کو مضمون لکھنے کی مشق کراتے، اس پر انعام دیتے، تقریر کرانے کی مشق کراتے۔ ان کی سزائیں بھی عام سزاؤں سے مختلف ہوتی۔ اکثر کسی جرم پر بطور سزا درختوں میں پانی ڈالنے یا زمین کھودنے کا حکم دیتے۔ سزا پوری کر کے جب ہم لوگ پسینے میں شرابور تھک کر ان کے پاس جاتے تو ان کو بھی رحم آ جاتا، پھر ہم کو پیار سے سمجھاتے۔ ان کی پرشفقت باتوں سے ہماری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ آج بچپن کی باتیں جب یاد کرتا ہوں اور والد مرحوم کی محبت و شفقت، غصہ و عنایات یاد آتی ہیں تو دل بے چین ہو جاتا ہے کہ کاش
ان گزرے ہوئے لمحات کو کیسے واپس بلاؤں؟ والدہ مرحوم کے ذکر کے ساتھ ساتھ اگر میں ایک اور عظیم ہستی کا ذکر نہ کروں تو بڑی سبکی ہوگی۔ وہ عظیم ہستی میری ماں کی ہے۔ والد مرحوم کے شانہ بشانہ انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت میں تو حصہ لیا ہی، ان کے انتقال کے بعد تنہا یہ بار بڑی خوبی سے اٹھایا۔ والد مرحوم کی وفات کے وقت ہم 4 بھائی بہن کافی چھوٹے تھے۔ انہوں نے خود حوصلے سے کام لے کر ہم سب کے حوصلے بڑھائے۔ یونیورسٹی میں مختلف شعبوں کے پروفیسران سے اکثر میں ملتا رہتا ہوں، اور جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں علامہ کامن پوری کا بیٹا ہوں تو وہ حضرات بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں اور بڑی عقیدت و محبت سے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے علم و کمال کا ذکر بڑے شاندار الفاظ میں کرتے ہیں۔ یقیناً وہ قابل احترام تو تھے ہی، لیکن جب میں باپ بیٹے کے رشتے کو الگ کر کے صرف ایک انسان کی حیثیت سے ان کی شخصیت کے بارے میں سوچتا ہوں تو خود بخود جذبہ احترام سے میرا وجود چھلک جاتا ہے۔ وہ روشنی کا ایک ایسا مینارہ تھے جو دور دور تک اپنی روشنی پھیلاتا ہے، اور میرے ذہن میں یہ شعر گونجنے لگتا ہے: مت سہل سمجھو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ سامعین، کتاب ایک فرد ایک ادارہ اپنی اختتامی منزل تک پہنچی۔ امید کرتے ہیں آڈیو بک آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناچیز سید حیدر عباس رضوی۔